نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی معزز، مکرم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا بہت ہی کرم اور احسان ہمارے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں ایک مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں کی زندگی عارضی ہے، یہاں کی سکون عارضی، یہاں کی بے سکونی عارضی، یہاں کی مال وغیرہ کی عارضی، یہاں فقیری، محتاجی، مسکینی یہ عارضی۔ اگر ہم اس جہاں میں عیش اور عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں تو وہ بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اگر ہم اس میں تکلیفوں کے ساتھ، مشقت کے ساتھ زندگی بسر کریں تو وہ بھی عارضی ہے۔ اس جہاں میں ہمیں اللہ رب العزت نے اس وجہ سے بھیجا ہے کہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنات انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اسی عبادت کو کرنے کے لیے، اسی عبادت کو دوسروں کو سکھانے کے لیے اللہ رب العزت انبیاء کرام بھیجا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت انبیاء کو معصوم عن الصغائر والکبائر پیدا کر کے پھر بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس جہاں میں بھیجا ہے۔ بھیجنے کا مقصد اللہ رب العزت کا یہی ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی طرف لے آئے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ اکیلا ذات ہے، باقی کل کائنات اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات حقیقی ہیں، اور اللہ رب العزت بے مثل ذات ہے، لم یلد ولم یولد ذات ہے۔ اللہ رب العزت اپنا معرفت لوگوں کو کرانے کے لیے اس جہاں میں بھیجا ہے امتحاناً۔ ہمیں 2 راستے بتا دیا ہے۔ ایک وہ راستہ ہے جس پہ چلنے سے کامیابی ملتی ہے، وہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جا رہی ہے۔ دوسری وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے لوگوں کو۔ ان 2 راستوں کی معرفت لوگوں کو بتانے کے لیے بواسطہ انبیاء اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ یہ امتحان ہے، اللہ رب العزت کی ایک قدرت ہے، ایک عادت ہے۔ عادت یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء ہی بھیجتے ہیں۔ انبیاء کا کام یہی ہوتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ ان کا کام اللہ رب العزت کی معرفت لوگوں کو کرانا، اگلی والی زندگی کا لوگوں کو بتانا، فرشتوں کے بارے میں بتانا، اللہ کے احکامات جو کتابیں ان پہ نازل ہوتی ان کا تشریح کرنا، یہ ان کا کام ہوتا تھا۔ بہر صورت میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس جہاں میں
جو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، ہم سب کا ابو، ہم سب کا دادا سمجھو، وہ آدم علیہ السلام ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں کے ذہن میں پیش آنے والے چند سوالات اور ان کے جوابات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ عجیب سوالات کرتے ہیں، لوگ اس پہ حیران رہ جاتے ہیں، اس کا جواب کیا ہوگا، بڑا پریشان ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو آج چند ایک سوالات جو مشہور سوالات ہیں ان کے بارے میں ابھی آپ کو بتا دوں گا، چند سوالات بتا دوں گا، باقی انشاءاللہ دوسرے کوئی اگر چانس ملا تو کسی ٹائم میں آپ کو بتا دوں گا۔ آج کے بارے میں سب سے پہلا سوال جو کہ آپ کو بتا دوں گا، سوال اصل یہی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا جو مسئلہ تھا اس کو فرشتوں کے سامنے رکھا تو فرشتوں نے پیدا کرنے کی وجہ کیوں پوچھی؟ یہ سوال ہے۔ بعبارت اخری، جب خداوند کریم نے پیدائش آدم کا مسئلہ سامنے رکھا تو انہوں نے وجہ کیوں معلوم کی تھی؟ یہ سوال ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، صحیح جواب یہی ہے، ملائکہ نے سوال اعتراضاً نہیں کیا تھا۔ معاذ اللہ، اللہ رب العزت پر اعتراض کرنا ان کا مجال نہیں ہے۔ سوال اعتراضاً نہیں تھا، جس طرح کے بعض جاہل قسم کے لوگ گمان کر لیا کرتے ہیں۔ اصل وجہ یہ تھی، خداوند عالم نے ملائکہ کو بڑے بڑے معاملوں کی خبر دیتے تھے۔ فرشتوں نے مقصود خداوندی پر مطلع ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت معلوم کرنے کے لیے سوال کیا۔ ملائکہ کا مقصود اللہ رب العزت پر تعریض و تنقیص کرنا نہیں تھا۔ اس سوال کا جواب میں نے آپ کو البدایہ والنہایہ اسی میں اس طرح کے سوال کا جواب یہی دیا تھا، غالباً تھوڑا ادھر ادھر تشریح تھوڑی زیادہ تھی، میں نے آپ کو شارٹ کر کے جواب دے دیا۔ دوسرا سوال اس طرح ہے، آدم علیہ السلام تو بعد میں پیدا ہوا، اس سے پہلے جنات آباد تھے، تو جنات کتنے سال پہلے دنیا میں آباد تھے؟ سمجھ آ گئی؟ سوال اس طرح ہے کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوا تو وہ تو بعد میں پیدا ہوا، جنات اس سے کتنے عرصہ پہلے آباد تھے اس جہاں میں؟ تو اس کا سادہ جواب یہی ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے دنیا میں جنات آباد تھے۔ کتنے سال پہلے؟ دنیا میں جنات 2000 سال پہلے آباد تھے۔ تو ان کے ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ جب انہوں نے ناحق قتل و غارت گری شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، جنہوں نے جنات کو تہ و بالا کر کے
پہاڑوں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تیسرا سوال اس طرح ہے، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جن 4 چیزوں کا شرف بخشا، 4 چیزوں کا جو شرف آدم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے بخشا، وہ کون کون سی تھی؟ سوال آسان ہے، جواب بھی آسان ہے۔ 4 چیزیں جو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے دیا تھا وہ یہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ ہے، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ایک تو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، یہ بھی بڑا شرف ہے اس کو۔ دوسرا، آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی، یہ دوسرا کیا ہے؟ شرف ہے۔ تیسرا، ملائکہ کو حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ آدم علیہ السلام کی شرافت ہے، شرف ہے، اس کو اللہ نے بخشا۔ چوتھا، حضرت آدم علیہ السلام کو جملہ اشیاء کے ناموں کو تفصیل سے مطلع فرمایا، یہ 4 چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے شرف بخشا۔ ایک اور سوال اس طرح ہے، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا بنا دیا تو یہ پتلا خاک کتنے سال تک رہا، یعنی اس پتلا آدم میں کتنے سال بعد روح ڈالی گئی؟ اہم سوال ہے، جنرل نالج میں سکول والوں کو بھی اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا بنا دیا تو یہ پتلا خاک کتنے سال تک رہا، یعنی اس پتلا آدم میں کتنے سال بعد روح ڈالی گئی؟ جواب اس کا، جواب آسان سا یہ ہے، 40 سال تک یہ پتلا جسد خاکی رہا، 40 سال تک۔ ملائکہ جب اس پتلا کے پاس سے گزرتے تھے تو ڈرتے تھے، اور ان میں سب سے زیادہ ابلیس گھبراتا تھا، کیونکہ یہ پتلا خاک اندر سے کھوکھلا تھا اور یہ اتنا سوکھ گیا تھا کہ جب اس میں چٹکی مارتے تو خوب گونجدار آواز پیدا ہوتی تھی۔ جواب اس کا یہ ہوا کہ 40 سال تک یہ پتلا جسد خاکی رہا، 40 سال تک۔ اس سے بھی ایک اہم سوال، خدا وند عز و جل نے آدم علیہ السلام کے پتلا میں جب روح پھونکی، اس وقت پتلا کی کیفیت کیا ہوئی تھی؟ بہت ہی اہم سوال ہے، بہت ہی کام آنے والی سوال ہے۔ خدا وند عز و جل نے آدم علیہ السلام کے پتلا میں جب روح پھونکی، اس وقت پتلا کی کیفیت کیا ہوئی تھی؟ بھائی، اس کا جواب میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن ان جوابات کو میں تقریباً حوالہ البدایہ و نہایہ سے دے رہا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا، ملائکہ کو حکم دیا کہ جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اس کو سجدہ کرنا، ایک بات۔ چنانچہ جب روح ڈالنی شروع کی اور روح سر میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ ملائکہ نے کہا، اے آدم، کہے الحمدللہ، الحمدللہ کہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، حضرت آدم علیہ السلام کے جواب میں اللہ نے کہا، رحمک ربک۔ کیا لفظ بتائے؟ رحمک ربک،
جب روح آنکھوں میں پہنچی تو نظر جنت کے پھلوں پر پڑی، پھر جب روح پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی تمنا ہوئی، جب روح پیروں میں پہنچی جنت کے پھلوں کی طرف بڑھے، پیروں میں پہنچی تو جنت کے پھلوں کی طرف کیا ہوا؟ آگے بڑھنا شروع ہوا۔ کیفیت آپ کو بتائے۔ ایک اور سوال بھی میں، ایک یا دو سوالوں کا جواب اور بھی دے رہا ہوں میں، زیادہ لانگ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرما دیا تو کس کے پاس بھیجا تھا؟ آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرما دیا تو کس کے پاس بھیجا تھا؟ یہ سوال ہے۔ خدا قریب نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کی ایک جماعت کے پاس بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر ان کو سلام کیا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اللہ نے فرمایا، یہی تیری اولاد کا سلام ہے۔ کیا فرمایا؟ یہی تیری اولاد کا سلام ہے۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا جنت سے نکالے گئے تو تاج شرافت کس نے اتارا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سر مبارک سے تاج کرامت اتارا تھا۔ ایک اور سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے جس درخت کا پھل کھایا یہ کون سا درخت تھا؟ بہت ہی اہم سوال ہے، بہت ہی اہم سوال، کام آنے والی سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ دوبارہ میں آپ کو دہراتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جس درخت کا پھل کھایا یہ کون سا درخت تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین حضرات نے چند اقوال ذکر کیے، میں ان میں سے 3 کو آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ ایک، بعض نے کہا ہے انگور کا درخت تھا، بعض حضرات نے گندم کا درخت کہا ہے، اور بعض نے کہا ہے کھجور کا درخت تھا۔ اب یہ 3 بہت جوابات ملے، لیکن چند ایک جواب پہ میں اکتفا کرتا ہوں کیونکہ مشہور اس طرح کے ہیں۔ اکثر نے کہا کہ انگور کا درخت تھا، بعض نے کہا گندم کا درخت تھا، بعض نے کہا کھجور کا درخت تھا۔ اس سے بھی اہم ایک اور سوال یہ ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سطر پر کون سا لباس تھا؟ جنت میں آدم علیہ السلام کے سطر پر کون سا لباس تھا؟ بہت ہی اہم جواب اس کا یہ ہے کہ جب وہ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے سطر پر نور کا لباس پڑا ہوا تھا، نور کا لباس پڑا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک جواب ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں کس حال میں اترے؟ سمجھ آیا سوال کا؟ سوال اس طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کس حال میں اترے؟ تو اس کے جواب ایک روایت کے مطابق جو کہ سعید بن مویسرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم و حوا دونوں جنت سے بالکل ننگے اترے تھے، زمین پر اتر کر
جب حضرت آدم علیہ السلام کو گرمی لگی تو رونے بیٹھ گئی۔ آدم علیہ السلام کو کیا ہوا؟ گرمی لگی تو رونے بیٹھ گئے، اور حوا سے کہنے لگے، کیونکہ ہماری ماں ہے، حوا مجھ کو گرمی ستا رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ روئی ہے، اس کو اس طرح کاٹو اور بنو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام و حوا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کاٹنا اور بننا سکھلایا، اس نے کیا استاذی کی، انہوں نے شاگردی کی، تو اس سے اپنے لیے کپڑا بنایا۔ مگر اس حدیث کو محدثین نے غریب موضوعات میں شمار کیا، اور راوی اس کا سعید بن معسرہ یہ منکر حدیث ہے، منکر حدیث ہے۔ تو اس کا صحیح جواب غالباً اور ہوگا، ایک دفعہ کے لیے ایک جواب جو تھا الزامی جواب تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اسی کا ایک موافق ایک اور سوال، وہ بھی کیا ہے، مشہور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کس چیز کا لباس بنا کر پہنا؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ سوال لوگوں نے اس طرح کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کس چیز کا لباس بنا کر پہنا؟ بہت ہی آسان، البدایہ والنہایہ میں اس کا جواب ملتا ہے۔ وہاں اس طرح ذکر ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام نے بیل کے بالوں کو کاٹا اور ان کو بن کر اپنے لیے جبہ اور حضرت حوا کے لیے درع لفافہ، جس طرح کے عربی قمیص ہوتا ہے اسی طرح کے، اور ایک اوڑھنی تیار کی، ان کو استعمال فرمائیں۔ بھائی دوستو، بہر صورت مختلف سوالات، لوگوں کے ذہن میں آنے والے سوالات اور بھی باقی ہیں، میں اتنے کا اکتفا کرتا ہوں آپ لوگوں کو، اور میرا اس چینل کا بنانے کا مقصد علم کی اشاعت کرنا ہے۔ علم کی اشاعت جس طریقے سے ہو، ہمیں اپنے علم کو دوسروں تک انتقال کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے، بلغوا انی ولو آیہ، کیا فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیہ، پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ تو ہمارے اوپر لازمی ہے، اللہ رب العزت کا بہت ہی کرم اور احسان ہے اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تھوڑا بہت علم دیا ہے۔ اب اس کو پھیلانے کے لیے اللہ رب العزت ہمیں توفیق بھی نصیب فرما لے اور اخلاص بھی نصیب فرما لے۔ بہت ہی اہم چیز ہے اخلاص کے بہت اہم چیزیں، قیامت میں بھی سب سے زیادہ وزندار عمل وہ ہوگی جس میں اخلاص ہو۔ تو اللہ رب العزت ہم کو اخلاص نصیب فرمائے۔ باقی دوستو، آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے، میرا چھوٹا سا اپیل ہے۔ وہ اپیل یہ ہے کہ میں کوشش کر کے ویڈیو بناتا ہوں اور اپلوڈ کرتا ہوں،
آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس کو مونیٹائز کرنے کے لیے آپ سبسکرائب کرنا بھی ضروری ہے آپ لوگوں کا، اور آگے شیئر کرنا تو بہت ہی آسان ہے. آپ کا تھوڑا MB استعمال ہوگا، لیکن میری جتنی کوشش ہے اسی کے مطابق آپ لوگوں کو بھی اللہ رب العزت اجر میں مکمل برابر کے شریک فرما لیں گے. تو آپ کو ایک درخواست ہے، اس کو آگے پھیلاؤ. میں روزانہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھ اپنے دین کی خاطر پوری دنیا میں دعوت پھیلانے کے لیے مجھے قبول فرما لیں. آج ویسے آپ لوگوں کو بیان کرتے کرتے درمیان میں میرا وہ دعا کا ذہن میں بھی آ گیا کہ اللہ رب العزت نے یہ میڈیا، یہ نیٹ ورک، ان کے ذریعے اللہ رب العزت دنیا کے کونے کونے تک کی آواز آسانی سے جا سکتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا براہ راست لوگوں کو یا اسی طرح خود اپنے ذات تبلیغ کے لیے وقف کر کے دوسروں تک خود پہنچنے کے لیے قبول فرما لے، اور ہمیں یہ دعوت والا سلسلہ یہ جو ہمارا اوپر لازم ہے. تمام انبیاء لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف لاتے تھے، اور جب سے ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس نے بھی 63 سال کی زندگی میں بھرپور دعوت دی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور جب سے پیغمبر علیہ السلام اس جہاں سے چلے تو یہ ڈیوٹی اس امت کے اللہ رب العزت نے لگائی کہ جب لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں تو مبادا وہ وقت آ جا سکتا ہے، وہ آ سکتا ہے ہم دعائیں کریں، دعائیں قبول نہ ہو، ہم دشمن سے پناہ مانگے ہمیں پناہ نہ ملے، ایسے وقت بھی آ سکتے ہیں. بہر صورت بھائیو دوستو، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جتنا علم دیا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اصل چیز عمل ہے، عملی زندگی میں اس